فوج کی خان یونس میں کارروائیاں، پناہ گزینوں کا علاقے سے انخلا۔ ہمارے پاس غزہ کی پوری آبادی کو کھانا کھلانے کے لیے کافی خوراک ہے، لیکن رسائی نہیں، ورلڈ فوڈ پروگرام۔ صدر جو بائیڈن کا اسٹیٹ آف دی یونین خطاب، دوبارہ انتخاب سے قبل ووٹروں کی رائے ہموار کرنے کی کوشش۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیل کی دفاعی افواج نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے خان یونس کے علاقے میں کارروائیاں کی، جس میں ہتھیاروں کی تیاری کے گودام پر حملہ بھی شامل ہے۔ فوج نے بتایا کہ وسطی غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں میں گزشتہ روز کے دوران تقریباً 10 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے۔ فلسطین کے لیے اقوام متحدہ کے فلاحی امور کے قائم مقام رابطہ کار جیمی میک گولڈرک نے کہا کہ رفح کے قریب پناہ لینے والے بے گھر فلسطینیوں نے علاقہ چھوڑنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی جانب سے رمضان سے پہلے فوجی کارروائی کی جائے گی۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ رفح پر حملے سے قابل فلسطینیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرے گا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ انہیں کہاں بھیجا جائے گا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کے ایک ڈائریکٹر نے غزہ کے لیے زمینی راستہ کھولنے کا مطالبہ کیا تاکہ متاثرین تک ضروری امداد پہنچائی جا سکے۔ We have enough food to feed the entire population of Gaza. That food at the moment is outside the Gaza Strip. ورلڈ فوڈ پروگرام کے ایمرجنسی ڈائریکٹر سمر عبدالجابر نے کہا کہ ہمارے پاس غزہ کی پوری آبادی کو کھانا کھلانے کے لیے کافی خوراک ہے، لیکن وہ خوراک اس وقت غزہ کی پٹی سے باہر ہے۔ ہمیں لینڈ کراسنگ کی ضرورت ہے، ہمیں اسے غزہ تک پہنچانے کے لیے رسائی کی ضرورت ہے، چاہے وہ غزہ کے جنوبی حصوں میں ہو یا غزہ کے شمالی حصے میں، کیونکہ صورتحال تباہ کن ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن دویارٹ نے بریفنگ میں کہا کہ دفتر رابطہ برائے انسانی امور یا اوچا کو لبنان میں شہریوں اور بنیادی شہری ڈھانچے کو متاثر کرنے والی مسلسل کارروائیوں پر گہری تشویش ہے، جس میں 4 مارچ کو لبنان کے جنوب میں اوڈیسا میں صحت کے ایک مرکز پر اسرائیلی فضائی حملہ بھی شامل ہے، جس دوران حزب اللہ سے تعلق رکھنے والے طبی عملے کے 3 ارکان ہلاک ہو گئے۔ اسٹیفن دویارٹ نے کہا کہ عالمی ادارہ صحت نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے لبنان میں شہریوں اور صحت کی دیکھ بھال پر حملوں کو فوری طور پر روکنے پر زور دیا۔ دویارٹ نے کہا کہ لبنان میں اوچا کے ساتھیوں نے خبردار کیا ہے کہ ملک کے جنوب میں انسانی صورتحال بدستور تشویشناک ہے، جہاں 90,000 سے زائد افراد اندرونی طور پر بے گھر ہو چکے ہیں اور لڑائی کی وجہ سے کم از کم 42 شہری ہلاکتوں کی اطلاع ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ایک اعلیٰ فوجی کمانڈر نے کہا ہے کہ یوکرینی فوج جلد ہی میدان جنگ کی صورتحال کو مستحکم کر لے گی اور اس مقصد کے حصول کے لیے اس سال کے آخر میں جوابی کارروائیوں کے لیے یونٹوں کو تربیت دینا ہے۔ حالیہ اعلیٰ فوجی تبادلوں کے دوران زمینی فورس کے کمانڈر کے طور پر مقرر کیے گئے الیگزینڈر پاویلوک نے ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے تبصروں میں کہا کہ ہم جلد ہی صورتحال کو مستحکم کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ کام کا مقصد ان فوجی یونٹوں کو نکالنا ہے جو اپنی صلاحیت کھو چکے ہیں اور انہیں بعد میں اس سال جوابی کارروائیوں کے لیے ایک فورس بنانے کے لیے بحال کرنا ہے۔ روسی خبرساں ایجنسیوں نے رپورٹ کیا کہ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی یا IAEA کے سربراہ رافیل گروسی نے صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ملاقات سے قبل روسی حکام کے ساتھ زپوریژیا نیوکلیئر پاور پلانٹ کی سیکیورٹی پر بات چیت کی۔ روسی افواج نے 2022 میں یوکرین پر حملے میں یورپ کے سب سے بڑے جوہری پاور پلانٹ پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کے بعد سے وہ اس پر قابض ہے۔ گروسی نے ریاستی نیوکلیئر پاور کمپنی روستم اور روسی وزارت دفاع اور خارجہ کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ بریفنگ میں گروسی نے صحافیوں کو مزید تفصیل بتائے بغیر کہا کہ بات چیت تفصیلی تھی۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اور صدر جو بائیڈن آج رات کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے اپنا اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کر رہے ہیں۔ اس خطاب میں وہ اپنی انتظامیہ کی کامیابیوں کا تذکرہ کریں گے اور قانون سازوں کو سیکیورٹی امداد پر کام کرنے اور نومبر میں اپنے دوبارہ انتخاب سے قابل ووٹروں کی رائے ہموار کرنے کی کوشش کریں گے۔ صدر بائیڈن نے بدھ کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں کہا کہ انہوں نے عوام کو اپنی پیش رفت کے بارے میں اپ ڈیٹ کرنے اور آئندہ کے لائحہ عمل سے آگاہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ توقع ہے کہ وہ بنیادی ڈھانچے، ادویات کی قیمتوں، طلبہ کے قرض، اسقاط حمل کے حقوق اور گن کنٹرول جیسے موضوعات پر بات کریں گے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی۔